بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام احوال پشاور کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک حسین محمد جی. آج جی ہم موجود ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ایک بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں کئی سال پہلے, اور وہ بیماری ایسی ہے جس کو لا علاج مرض کہا جاتا ہے, اور اس کی روک تھام اور اس سے بچاؤ کے لیے پاکستان اور خاص کر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا یہ موٹو, یہ مقصد ہے کہ ہم اس بیماری سے اپنے اس خطے, اپنے اس کے پی, اپنے اس پاکستان کو ہر صورت انشاءاللہ نجات دلا کے رہیں گے. جی میں بات کر رہا ہوں پولیو. پولیو ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج بالکل نہیں ہے, اور پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے ان ممالک میں ہے کہ جس میں اب پولیو ابھی بھی کچھ پرسنٹیج اویلیبل ہے, اور گورنمنٹ کی اور ہمارے پاکستان کی عوام کی یہی خواہش ہے کہ پولیو سے بچاؤ پاکستان ہمیں میسر ہو. آج اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع, اسکن اسپیشلسٹ, اور یہ خود بھی پولیو سے متاثر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. مجھے اندازہ ہے آپ بزی ہیں, آپ کے کلینک کا ٹائم ہے. شارٹ میں آپ سے پوچھوں گا, یہ بتائیں آپ خود بھی پولیو سے متاثر ہیں, ٹھیک ہے, یہ بیماری کس وجہ سے لگتی ہے؟ جزاک اللہ حسین بھائی, آپ یہاں پہ آئے, پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چونکہ ٹائم یہ واقعی ہمارا مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن پولیو کے خاتمے کو جو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے تو اس کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں. اور آپ کا جو میڈیا پلیٹ فارم ہے, خاص کر جو آپ کے چینل ہے, وہ مجھے وقتاً فوقتاً بلاتا ہے, اور اب ناظرین کے ساتھ میری بات ہوتی رہتی ہے. الحمدللہ ہمارے لوگوں میں کافی شعور آ گیا جس میں آپ لوگوں کے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ. بیماری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پولیو ایک ایسا مرض ہے جو ایک وائرس سے ہوتا ہے. ہماری جو زندگی ہے, ہم پہ مختلف جو بیماریاں ہیں, ہمارے بچوں پہ بیکٹیریا, وائرس, فنگس وہ اٹیک کرتی ہے. تو یہ بیسیکلی میں عام الفاظ میں ایک وائرس ہے, ایک جراثیم ہے جس سے پولیو ہوتا ہے, جو کہ پولیو کے خاتمے کے لیے جو مؤثر مہم چلائی جا رہی تھی. تو دنیا میں تقریباً پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف ہم اور افغانستان بدقسمتی سے 1-2 ممالک رہ گئے جہاں پہ پولیو اب بھی باقی دنیا سے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور یہ اس پولیو پروگرام کی مرہون منت ہے کہ آج ہم اس مقام پہ یا سٹیج پہ کھڑے. اگر ہم یہاں سے 20-25 سال پہلے جا کے دیکھ لیں تو ہمارے ہر گلی محلے میں ایک معذور ہوتا تھا جس کو مختلف ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا. تو اس وقت بہت زیادہ پولیو کے 20,000-30,000 تک کیسز ہوتے تھے, اور دنیا بھر میں پولیو تھا. لیکن چونکہ اس کے لیے ایک مؤثر ویکسین جو ہے وہ دریافت ہوئی اور اس پہ کام ہوا, ایک پولیو پروگرام بنا دنیا میں, پولیو الائنس بنا, تو اس کے لیے آج محنت جاری ہے. اور ہم چونکہ مشکلات ہے کافی ساری, اور دل خفا بھی ہوتا ہے کہ اب تک پاکستان یا افغانستان ہی کیوں کہ اس میں پولیو رہے. لیکن انشاءاللہ منزل دور نہیں, ہم نا امید نہیں. انشاءاللہ اگر اس طرح چلتے رہیں تو ایک دن پاکستان اور بلکہ پوری دنیا سے پولیو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جیسے آپ نے کہا کہ تقریباً پاکستان اور افغانستان ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پولیو وائرس ابھی بھی موجود ہیں, اور تقریباً باقی ساری دنیا اس سے پاک ہو چکی ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں کتنی تعداد, کتنی پرسنٹیج ایسے ابھی لوگ ہیں؟ وہ کیسز تو 3-4 آتے رہتے ہیں. ابھی تو ایگزیکٹ فگر میں یاد کو کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن 3 یا 4 مختلف پچھلے سال کچھ ہوئے تھے, اس سے پچھلے سال 22 کیسز, تو کم و بیش ہوتے رہتے. ابھی ہمارا پورا سال باقی ہے, تو سال کے اینڈ پہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کتنے کیسز ہو جاتے ہیں, لیکن بہت کم تعداد میں ہے. لیکن چونکہ ہمارے انوائرمنٹل سیمپل جس کو کہتے ہیں, جو ہمارے گٹر کے پانی وغیرہ یا ہمارے سیوریج کا پانی ہے, تو اس میں پولیو وائرس کی موجودگی ہے. تو وہ ابھی ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے صوبے کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ انوائرمنٹل سیمپل کبھی کبھار پازیٹیو آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کافی محتاط رہنا ہوگا, اور ہم اس وجہ سے بار بار پولیو مہم چلا رہے ہیں تاکہ اس مرض کا بالکل جڑ سے خاتمہ ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ پولیو وائرس جو ہے پانی سے بھی پھیلتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور اس کے کون سی ایسے ریزن ہے جس کی وجہ سے پولیو وائرس پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے؟ اصل میں آپ کو بتاتا چلو اپنے ناظرین کے لیے کہ بیسیکلی اس کو اوروفیکل روٹ کہتے ہیں, یا جو ہاتھ اور منہ اور جو بڑے پاخانے والی جگہ ہے, تو پاخانے میں اس وائرس کا اخراج ہوتا ہے. تو وہ اگر اس سے پاخانے کے ساتھ بچوں کے ہاتھ وغیرہ جو ان امیون ہے, جن کو ویکسین وغیرہ نہیں لگی, جو
محفوظ نہیں ہے تو ان کو اگر یہ وائرس کسی طریقے سے ٹرانسمٹ ہو جائے، جس سے ہاتھ لگانے سے خوراک میں یا پانی میں یا کسی اور چیز میں، تو وہ ان سے پولیو لگنے کا خطرہ ہے. تو اس وجہ سے بار بار پولیو کی ٹیمیں آ رہی ہیں اور بچوں کو ویکسین یا پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں تاکہ اس بیماری کا خاتمہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کتنے سال تک کے بچے خطرہ ہوتا ہے کہ اس ایک ایج ہے، ایک عمر ہے، اس سال تک 1 سے 5 1 سے 10 تک اس میں یہ بیماری لگ سکتی ہے؟ چونکہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہے وہ محدود ہیں، اور ہمارا جو بیسک ایم ہے اور جو بہت زیادہ بچے وہ بچپن سے پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچوں میں یہ بیماری خاص کر ہو جاتی ہے. بہت زیادہ پہلے بھی ہوئی تھی. جو ہمارے عمر میں اب لوگ جوان ہو گئے ہیں بچپن میں، جس کے 1 سال 2 سال 3 سال، مجھے خود 2-3 سال کی عمر میں ہوا تھا. تو اس طرح ہوتے رہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے جو یہ ریکمنڈیشن ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، تو 5 سال تک کے بچوں کو ہر دفعہ پولیو کے 2 قطرے ضرور پلانے چاہیے تاکہ وہ پولیو سے محفوظ رہے. مطلب 5 سال تک کی عمر ایسی ہے جس میں یہ خطرہ لاحق ہے کہ جی پولیو آپ کو لگ سکتا ہے، کہ بچے کو عمر بھر کے لیے معذور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے بتایا آپ کو 2 یا 3 سال کی عمر میں پولیو ہوا تھا، مطلب پیدائشی آپ بھی ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، اور جس وقت آپ کو پولیو ہو گیا اور اب تک تقریباً 35-40 سال آپ کو اس عمر آپ نے گزار لی ہے. یہ بتائیں ایسی زندگی اور عام نارمل لائف میں کتنا فرق ہے اور کیا فرق ہے؟ زندگی تو بہت کٹن ہو جاتی ہے. اب کیا بتاؤں، میں ہر بندہ میری طرح اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پہ، لیکن ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن پاتا. آپ دیکھتے ہیں جو گلیوں میں چوراہوں میں بھیک مانگتے ہیں، جو کپڑے وغیرہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، جن کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی کیونکہ وہ معذور ہوتے ہیں، اپنا اٹھ بھی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے. تو زندگی ایک عجیب سی زندگی ہوتی. میری زندگی بھی کافی مشکل ہے. ظاہر ہے زندگی نارمل بندے کی طرح میں نہ چل پھر سکتا ہوں، نہ ان کی طرح واک کر سکتا ہوں، نہ ان کی طرح زیادہ ایکٹیو پرفارم کر سکتا ہوں، بلکہ نہ ان کی طرح سے ہم لوگ اچھے عبادات بھی کر سکتے ہیں. ایک معذور پورے معاشرے کے لیے بوجھ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو ہے ہم لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے لیے نہ صرف ماں باپ کے لیے بلکہ بہن بھائیوں بیوی بچوں سب کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے. آخر تک ہم اس کو پھر قبر تک وہ بندہ دوسروں پہ منحصر ہوتا ہے. تو یہ حالات ہوتے ہیں. مطلب نارمل زندگی اور ایسی زندگی میں زمین آسمان کا فرق بہت زیادہ فرق ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، آپ مجھے بھی دیکھتے ہوں گے کہ میں کتنی تکلیف سے اٹھتا ہوں جاتا، اور باقی تو آپ روڈوں پہ دیکھتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جیسے آپ نے بتایا آپ تو ماشاء اللہ کا آپ پہ خاص فضل ہو گیا، کرم ہو گیا، آپ ڈاکٹر بن گئے، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ پھر لوگ گلی محلوں میں چوراہوں میں بھکاری بن جاتے ہیں، یا وہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ کہلاتے ہیں. آپ ماشاء اللہ ڈاکٹر بنے، اس ڈاکٹر تک بننے کے سٹیج میں کافی مشکلات آئی ہوں گی. اس کو کس ایک جملہ ہوتا ہے، ایک ایسا موٹو ہوتا ہے کہ یار اس وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، مجھے ہمت حوصلہ ملا؟ اصل میں اپنے ہر انٹرویو میں وہ بات کہتا ہوں، اللہ کسی انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس نے اس میں اٹھانے کی سکت نہ ہو. تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا کہ مجھے اس میں اتنی اٹھانے کی سکت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو میری فیوریٹ آیات ہے، جو میں ہر انٹرویو میں بتاتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے میں کسی بندے پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس میں اٹھانے کی اتنی سکت نہ ہو. تو مجھ پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جس نے مجھے اٹھانے کی سکت ہے. تو الحمدللہ اگر اللہ آپ سے کوئی چیز چھین لیتے ہے تو وہ آپ کو اور بھی بہت کچھ عطا کر دیتا ہے. تو یہی موٹیو تھا. اور اللہ بخشے میرے ماں باپ کو، پھر بہن بھائیوں کو جنہوں نے میرے ساتھ اتنی محنت کی، دوست وغیرہ مل گئے، اللہ کا خصوصی کرم ہوا تو یہاں آپ کے سامنے بیٹھا. ڈاکٹر صاحب آخری میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان پیرنٹس کو جو اب بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں کہ جی یہ وائرس جو ہے نہیں ہے، یہ بیماری ہے ہی نہیں، اور یہ مغرب ممالک کا ہمارے پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی ایک سازش کے تحت ہمیں یہ ڈراپ پلائے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام؟ اصل میں تو ان سب کو بتاتا ہوں، یہ بہت شعور والے لوگ ہیں، لیکن تھوڑی بہت ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ ہمارے لوگ جاہل ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہے، الحمدللہ بڑے شعور رکھتے ہیں، لیکن ہمارے جو حالات ہم پہ گزرے، جو واقعات گزرے، اس میں کچھ اس طرح تھا کہ ہمارا تھوڑے سے پیچھے رہ گئے تھے.
لیکن میں ان کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے جو سارے اسلامی ممالک ہیں اسی وجہ سے انہوں نے پولیو کا خاتمہ کیا ہے. اس میں کوئی مضر صحت اجزاء نہیں ہے, کوئی بچوں کی پیدائش یا بند نہیں ہوتی. بچوں کی آبادی تو الٹا بڑھ رہی ہے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ یار آپ کی ایج کے اگر 20 سال پیچھے چلے جائیں تو اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں کو پولیو ڈراپی ابھی ان کے بچے آگے ہیں. اچھے اچھے بچے بن رہے. پھر ماشاءاللہ جامعہ ازہر مصر نے بھی, پھر پاکستان کے علماء کونسل نے, تو بہت سارے شیخ الحدیث شیخ العلماء جو خود اپنے بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلاتے ہیں اور وہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے, ہمیں اپنے دماغ کو تھوڑی سی وسعت دینی چاہیے, کیونکہ ایک کارآمد انسان جو ہے وہ اپنی اچھی عبادت بھی اچھے طریقے. اور بچوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کا یہ فرض بھی ہے, نہ صرف بچوں کا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے, بلکہ ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ایک بچے کو اپنے معاشرے کا ایک مفن اور کارآمد شہری بنائے. تو اگر وہ معذور ہوگا تو وہ کس طرح کارآمد شہری بنے گا. ریسنٹ ریسرچ کے مطابق یہ ٹریول کرتا ہے افغانستان سے, جو ہمارے پاکستان جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ ٹریول کرتا ہے اور وہیں پہ پایا جاتا ہے. اس کو افغانستان سے یہ لوگ لنک کر رہے ہیں کہ وہاں سے جو, کیونکہ اکراس دی بارڈر بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے, ریگولرلی موومنٹ ہوتی ہیں. تو ابھی ریسنٹلی جو کیس ہوا ہے وہ بھی افغانستان کے بارڈر ایریا سے, اور یہ جو پانی میں وائرس آ رہا ہے یہ بھی افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے. اور یہ مطلب کوئی بیتوکی بات نہیں ہے, یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہاں سے آ رہا ہے. اچھا عاصم, یہ بتائیں آپ کی جیسے نالج کے مطابق آپ ممبر بھی رہے ہیں, تو اس پولیو کی جو مرض ہے اس کا زیادہ بیسک مطلب بڑی وجہ کیا ہے, کس وجہ سے پھیلتا ہے؟ آپ نے جیسے پانی کی بات, کس کے علاوہ وجوہات بہت ساری ہیں. یہ پانی میں ٹریول کرتا ہے, اور اس سے اگر 20 بچے افیکٹ ہوتے ہیں تو پھر اس میں چانس ہے کہ ایک بچہ اس سے جو ہے نا وہ معذور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ ابھی ہمارے ایل آر ایچ کی بات کریں, کے پی کی ہاسپٹلس کی بات کریں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, تو آیا پولیو سے بچائی کے ڈراپس تو پلائے جاتے ہیں, اس کے علاوہ اور اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے انتظامات ہیں یہاں پہ؟ پولیو کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ہم اس کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری سمجھتے ایک دفعہ ہیں. جس کو لگی پھر اس کا علاج نہیں. یہ ہو جائے تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا علاج نہیں ہے. اس سے بچاؤ ممکن ہے, علاج اس کا بالکل نہیں ہے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ایک وبائی شکل اختیار کر سکتا ہے. میں نے ایک سوال کیا ٹریننگ میں کہ پولیو جس طرح ہے, جس طرح کووڈ ہے, کووڈ کی طرح تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ وبائی شکل بالکل اختیار کر سکتا ہے. ایک دم سے سینکڑوں بچے متاثر ہو سکتے ہیں, ایک دم سے ایک ہی گاؤں میں 5-6 بچے بھی معذور ہو سکتے ہیں. بہت خطرناک بات ہے, شرم کی بھی بات ہے کہ صرف یہاں پہ پوری دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ افغانستان میں اور پاکستان میں یہ وائرس پایا جاتا ہے. تو یہ مل کر ہم کنٹینیوس ایفرٹس کریں گے تو یہ ختم ہوگا, ورنہ یہ مطلب ایک مشکل کام ہے. ہاں, لیکن سب کا فرض ہے, ناممکن بالکل نہیں ہے, سب کا فرض ہے. جی بالکل. جی ناظرین, محمد عاصم سے میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا اس کی ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں, اس کا علاج ہے کہ نہیں. وہی بات جی, یہ بیماری کا اس کا علاج نہیں ہے, ایک دفعہ یہ لگ گئی تو بس پھر یہ لا علاج بیماری ہے. تو اسی وجہ سے جی اپنے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے لا علاج بیماری سے بچائیں, تو اس کا بچاؤ کے لیے جو اقدامات ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں, یہ ڈراپ اس کو ضرور آپ پلائیں. آج جی ہمارے ساتھ پولیو سے افیکٹی ہمارے خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور کے جی ایک شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شہاب, تھینک یو سو مچ, آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیں شہاب, آپ کی جو پولیو کی بیماری ہے جس کو کہتے ہیں نا, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کا شکار ہیں؟ وعلیکم السلام. شکریہ کہ آپ لوگوں نے موقع دیا اپنی آواز کو کمیونٹی تک پہنچانے کے لیے. 1988 میں مجھے پولیو ہوا تھا, اس وقت میری عمر 2 سال کی تھی. سو تقریباً اراؤنڈ 36 ایئرز ہو گئے ہیں میری اس موذی مرض میں مبتلا ہوئے. اچھا, 36 ایئر مطلب 36 سال ہو گئے ہیں. 2 سال کے آپ تھے, کیوں ہوا پولیو, کس وجہ سے یہ پولیو کا آپ شکار ہوئے؟ ظاہری بات ہے, یہ سب دنیا بھی جانتی ہے اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ پولیو ایز اے پینڈیمک, جس طرح کووڈ-19 اچانک آیا تھا, اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مطلب ہم کیا کریں, کہاں جائیں, کس سے ہم ہیلپ کریں. لیکن لکیلی کووڈ-19 میں ظاہری بات ہے ٹیکنالوجی تھی, زیادہ لوگوں کو اویئرنیس تھا, اور اس پر قابو پانے کے لیے جلد سے جلد اقدامات لیے گئے اور اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا, اور تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے اس وقت نہ اویئرنیس تھی, نہ ٹیکنالوجی تھی, نہ سوشل میڈیا, نہ ایز سچ کمیونیکیشن وے تھا. تو پینڈیمک کی طرح کووڈ-19 کی طرح جو ہے پولیو بھی مطلب ایک پینڈیمک تھا, ایک وبا تھی اس وقت.
تو ویکسینیشن نہیں تھی انفارچونیٹلی، نہ اویئرنیس تھا کسی کو اباؤٹ پولیو. تو مجھے جب پولیو ہوا تو میرے پیرنٹس بھی حیران تھے کہ مطلب کیا ہوا ہے اس بچے کو. اس وقت میرے شدید بخار ہوا. شدید بخار کے بعد مجھے جو ہے بہت زیادہ پین آیا. مجھے تو ظاہری بات ہے پین اس وقت تو مجھے فیل نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ تم انتہائی زیادہ تکلیف میں تھے 2-3 دن. مطلب ہم یہ سوچ رہے کہ مطلب یہ بچہ نہیں بچ پائے گا. اچھا، مطلب ایسا اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ نارمل سا بخار ہوگا اور بخار کو شدید اختیار کر گیا. مطلب پیدائشی آپ اس بیماری کا شکار نہیں تھے، ایسا ہی ہے نا؟ جی. انٹرسٹنگ کویسچن یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کہتے تھے کہ ابھی جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے انکل کی منگنی تھی اور آپ مطلب چل رہے تھے اس وقت. 2 سال کے تھے تو تم سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں میں بہت جلدی تم مطلب اپنے پاؤں پہ چل رہے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ سر وہ خاندان میں بچے ہوتے ہیں کہ کچھ بچے ماشاءاللہ 2 سال 1.5 سال کی عمر میں بس چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ لیٹ سے چلتے ہیں. تو آپ ان بچوں میں سے تھے کہ جو جلدی آپ نے چلنا پھرنا اسٹارٹ کیا تھا. پھر یہ ہوا کہ آپ کو بخار ہوا اور بخار کے بعد آپ جی اس بیماری کا شکار ہوئے. یہ میں نے تبھی اس وجہ سے پوچھا کہ میرے اس ناظرین ان کو بتانے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک بیماری ہے. اب بھی آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے اس سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس کو بیماری نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ نا کچھ بھی نہیں ہے مطلب. اور تبھی اسی وجہ سے گورنمنٹ بار بار اس پہ کمپین چلا رہی ہے اور پولیو سے بچاؤ کے خطروں کے حوالے سے نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا ہے، مین میڈیا ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اب یہ بات تو کنفرم ہوگی کہ ایک بیماری ہے، اس پہ ہمیں اس چیز پہ یقین کرنا چاہیے. یقین نہ بھی کریں تو ہم مطلب صرف اور صرف اپنا نقصان کریں گے اور کچھ نہیں. میں سمپل آپ سے کہوں گا سر کہ میں 36 سال میں نے اس میں گزارے ہیں، 38 سال میری عمر ہے. یہ جنموں کا سفر اس کو میں کہوں گا. مطلب یہ اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ ایک کہاوت ہے کہ زمین وہی جلتی ہے جس پہ آگ لگی ہو. ٹھیک ہے، میں ایک سمپل بات کروں گا بہت سادہ الفاظ میں ان پیرنٹس کے لیے. مطلب آپ اگر انکار کرتے ہیں کہ مطلب میں نے اپنے بچوں کو پولیو ویکسینیشن نہیں دینی، اگر آپ انکار کرتے ہیں کہ میں نے یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی XYZ ملکوں کی چال ہے، یہ ہے، یہ XYZ یہ ہے، صرف ان کو میں یہ کہوں گا کہ وہ آئیں یا اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے ارد گرد میں کسی ایسے پولیو ویکٹم کی زندگی پہ صرف 1 گھنٹے کی نظر ڈال دیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل. بے شک میری نہ سنے، آپ کی نہ سنے، گورنمنٹ کی نہ سنے، کسی کی نہ سنے. اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں کہ آیا ایک پولیو سے متاثر جو بچہ یا بچی ہے اس کی 1 گھنٹے کی زندگی کیسے وہ گزار رہا ہے. صرف 1 گھنٹے کی زندگی وہ دیکھ لیں کہ وہ کس کرب سے گزرتا ہے. وہ صرف ایک واش روم تک جانے کے لیے بھی 100 بندوں اور 100 جگہوں کے سہارے لیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک موذی مرض ہے، اور صرف بدقسمتی سے ہمارے ملک یعنی پاکستان میں اب رہ چکا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے دنیا کافی حد تک اس کو کور اپ کر چکی ہے اور اس کو کنٹرول بھی کر چکی ہے. شہاب یہ بتائیں، مطلب 36 سال کا یہ عرصہ نو ڈاؤٹ آپ کی زبانی کہ بہت تکلیف دہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، اور گزر رہا ہے. آپ نے ایز اے پولیو وکٹم آپ نے اس بیماری کی روک تھام کے لیے کوئی اویئرنیس کی کہ نہیں؟ آپ بس چپ کر کے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے یار بس مجھ پہ یہ گزر رہی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا یار؟ اب ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں جب مجھے 14 سال کا ہوا اور مجھے اچھے برے کی وہ پہچان ہوئی تو میں نے اس وقت یہ عہد کیا کہ میرے جیسے جتنے بھی لوگ اس بیماری کے شکار ہیں یا فیوچر میں جو ہے اس کا شکار خدا نخواستہ ہوں گے، ان کے لیے قانون سازی کرنی ہے اور ان کے لیے روزگار اور ان کے لیے انڈیپینڈنٹ لیونگ کے جو ہے نا ذریعے میسر کرنے ہیں. لیکن اس سے سب سے جو اچھی اور سب سے جو امپورٹنٹ وے میری نظر میں تھی وہ یہ کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ چل کر اور ہماری سول سوسائٹیز کے ساتھ چل کر میں اس میں اویئرنیس کروں. تو اس دن میں نے یہ عہد کیا اور 2009 سے میں اپنی آرگنائزیشن پاک ایور برائٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز یہ میں چلا رہا ہوں. اور الحمدللہ آپ جیسے جتنے بھی ایکٹیو میڈیا کے ایفیلیشنز ہیں ان کے تھرو، ان کے آنکھ کے تھرو
ہم نے کافی زیادہ اویئرنیس کی ہے، اور ہم آپ یقین کریں تقریباً 99.9% تک ہم سکسیس ہو چکے ہیں کہ ہم اس موذی مرض کو اس ملک سے نکال لیں. اور شاہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، اس بیماری کے حوالے سے، کتنے آپ کے اس عرصے 2015 کی آپ نے بات کی، 14 کی کہ آپ اس میں کام کر رہے ہیں، ابھی تک آپ کے خیال سے اس وقت میں پشاور کی بات کروں، پورے کے پی کے نہیں، پشاور میں آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے، کتنے لوگ متاثر ہیں؟ اوور آل اسٹیٹسٹکس جو دیکھی جائے WHO کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق تو 15% ہے. اگر کے پی کی ٹوٹل آبادی 100 ہے تو 15% اس میں پیپل ود ڈسیبلٹیز ہے. اس میں پرٹیکولرلی اگر ہم صرف پولیو کی بات کریں تو 100 میں سے 7 افراد جو ہے، 100 میں سے 7 افراد، مطلب کافی حد تک کم ہو رہے ہیں. یہ میں اوور آل اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہا ہوں. موجودہ یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ تقریباً 1 لاکھ میں سے 2 بندوں کی ہے. اچھا، الحمدللہ، مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے 2 بندے. اب ہمارا یہ گورنمنٹ کی اس کمپین کی بیسک جو اس کا پرپس ہے، اس کا فائدہ بھی یہ ہے، ہمیں ہونا چاہیے، ہو رہا ہے کہ اس بیماری کو ہم نے جڑ سے ختم کرنا ہے. اسی طرح نا، اب لاسٹ مجھے یہ بتائیں، وہ پیرنٹس جن کے مائنڈ میں ابھی بھی یہ ایک پروپیگنڈا جو ان کے مائنڈ میں ڈالا گیا ہے کہ اس کے ڈراپ سے ABCD یا A to Z کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے بچوں کو نہ پلائیں، اس حوالے سے ایسے پیرنٹس کو جو انکاری پیرنٹس کہلائے جاتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بہت اچھا اور بہت زیادہ ضروری سوال ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسینیشن، یا بہت سے لوگ پولیو ویکسینیشن نہیں پلاتے. تو میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ زیادتی آپ اپنے ملک کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں یہ بات دہراؤں گا کہ اگر میں بحیثیت باپ، میرے جو بچے ہیں ابھی، میرے الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں، وہ بھی میں ان کو پولیو ویکسینیشن دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ زندگی بھر محتاج رہے، نہ اس کی کوئی سوشل لائف ہو، نہ اس کی کوئی آپ نے فیوچر میں اس کا کوئی فیوچر سوچا ہو، نہ ایجوکیشن، نہ آپ نے اس کی شادی کرنی ہو یا کچھ بھی، اگر میں اس لیول تک پہنچا ہوں تو میری اپنی کتنی خواری اور میری فیملی کی وہ بہت ہی زیادہ اسٹرگل ہے، بہت ہی زیادہ اسٹرگل، فائنینشلی اور مطلب اس میں سوشلی دونوں. تو میں ان پیرنٹس کو پیغام دوں گا کہ آپ میری زندگی کو اٹھا کے یہ نہیں دیکھیں کہ شاہب آج بیٹا ہے تو سکسیزفل ہے. میں اگر یہ 38 سال کا سفر ہے، یہ 70 سال کا سفر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اگر آپ مجھ سے سر یہ ویل چیئر، ابھی میں جس ویل چیئر پہ بیٹھا ہوں، آپ یہ مجھ سے اٹھا کے صرف 1 فٹ کی دوری پر رکھتے ہیں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں وداؤٹ دس ویل چیئر. سو میری ایک ہمبل سبمیشن ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے ان فیملیز کو کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے، کچھ نیگیٹو کچھ پازیٹیو، ظاہری بات ہے وہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھ لیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے، یا مطلب ہمارے آٹا کیوں نہیں دے رہے، انفارچونیٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے روڈ کیوں نہیں بنا رہے، مطلب ہمیں کھانے پینے کی اشیاء کیوں پرووائڈ نہیں کرتے جتنا اس پولیو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو میں انفارچونیٹلی یہ بات کہوں گا کہ غیر ملکوں کو ہمارے کھانے اور ہماری روزمرہ کی ضروریات پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری اسٹیٹ رسپانسبل ہے. لیکن وہ لوگ اگر خدا نخواستہ آج ہماری ینگ جنریشن کو یہ اپرچونیٹیز مل رہی کہ وہ باہر جا کے پڑھیں، وہ جا کے روزگار لیں. یہاں پہ تو لوگ خواہش کرتے کہ میرا بیٹی جو ہے یورپ میں پڑھیں، یورپ میں جاب ہو اس کو. لیکن اگر آپ اپنے ملک کو اس ریڈ زون سے نہیں نکالیں گے تو خدا نخواستہ آج تو سعودی عرب تک جو ہے آپ لمیٹڈ ہے، کل ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر صرف پاکستان میں زندگی گزارنا پڑے. شاب، لاسٹ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے آخری سوال، لیکن میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ کوئی ہائی فائی اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکے تھے، کالج یونیورسٹیز میں، کہ اس میں یہ ایک ریسٹرکشن تھی کہ یار وہاں پہ مطلب پابندی ہے ایسے بچوں کو داخلہ دلوانے کی. کیا یہ سچ ہے؟ اس کو بھی میں پولیو کے مرض کے ساتھ کو ریلیٹ کروں گا. جو مسئلے میں نے بیان کیے نا، گھر سے لے کر مسجد سے لے کر یہ اسکول تک کی بات، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ہائی فائی ایک اسکول ہے، نام نہیں لوں گا، پشاور میں ابھی بھی ٹاپ پوزیشن، ٹاپ رینکنگ کے اسکول میں انفارچونیٹلی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ ہے نہیں، میں اس کو میں کنسیڈر نہیں کرتا. جب میرے پیرنٹس مجھے وہاں پہ ایڈمیشن دلانے کے لیے لے کر گئے تو میں کرالنگ پہ چل رہا تھا، بیکاز
دیر از نو اینی ایکسیسیبلٹی. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیئرز ہوتی ہیں نا, تو میں کس طرح ویل چیئر تو اسٹیئرز پہ جا ہی نہیں سکتی, اور نہ مجھے روزانہ آپ لوگ کمر پہ یا 2-3-4 بندے کندھے پہ اٹھا کے مجھے اوپر لے کر جاتے. میں کرالنگ پہ گیا کیونکہ میں بس یوز ٹو تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اس سے اسکول کا اسٹینڈرڈ خراب ہوتا ہے, پلیز یہ نہ آئے, اس کو اسپیشل اسکول میں لے کر جائے. تو میں نے پھر میں نے ضد کی کہ نہیں, ایجوکیشن تو لینی ہے. تو میں نے گورنمنٹ کے اسکول پہ فرام دا ڈے فرسٹ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں بارش کی کیچڑ میں, دھوپ میں مجھے تکلیف ہوگی, بس میں چلتا تھا. تو میں نے گورنمنٹ اسکول, پرائمری گورنمنٹ ٹھاٹ کے اسکول سے میں نے ایجوکیشن لی, اور آج الحمدللہ انہی اسکول کے لیے میں نے گورنمنٹ کے ساتھ پالیسی بنائی ہے کہ وہ اسکولز جو ہے ان کا نقش ہی پاس نہیں ہوگا جس میں ڈسیبل پرسنس کی فیسیلیٹیشن نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شہاب. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ شہاب, اور اس سے آپ نے ان کی باتیں سنی, اور لاسٹ میں یہی میسیج ہم بھی دینا چاہیں گے کہ یہ لوگوں کی باتوں میں مت جائیے گا کہ اس ڈراپ میں کیا ہے, پولیو کے جو قطرے ہیں یہ بیرونی سازش ہے. مطلب اسٹیٹ ریاست بھی ایسے سازش میں مبتلا نہیں ہو سکتی جو اس کے عوام کے لیے نقصان دہ کا باعث بنے. جیسے شہاب نے بتایا کہ یہ پولیو کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے آج اپنی 36 سال کی جو زندگی ہے وہ کس کرب میں گزاری. ان کی ایک بات سے اندازہ اب لگایا, میں نے سوال تبھی پوچھا ان سے کہ آپ ہائی فائی اسکول میں پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن اس بیماری کی وجہ سے اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملا, اور یہ صرف ایک مثال ہے. اس طرح آپ زندگی کے ہر سیکٹر میں بھی جائیں تو اس بیماری کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی زندگی سے دوچار نہ کریں, ایسی آزمائشوں میں, مسائل میں نہ گھیریں, تو پھر آپ کو پولیو کے قطرے ضرور پلانے ہیں. یہ آپ کے اور آپ کی آنے والے نسل کی آپ پہ حق بنتا ہے کہ آپ کو اس کو ایسی بیماری سے بچائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک حسین محمد کو دے اجازت. اللہ حافظ.